اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، سنن ابو داؤد کی جلد نمبر 1 کتاب الصلاح چیپٹر نمبر 240 حدیث نمبر 653، عمر بن شعیب رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے سنا اپنے والد سے کہ ان کے دادا نے کہا کہ اللہ کے رسول کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے جوتیوں کے ساتھ اور بنا جوتیوں کے۔ مطلب ہم مسلمان نماز جوتیوں کے ساتھ بھی پڑھ سکتے اور جوتیوں کے بنا بھی پڑھ سکتے۔ ہم اکثر جوتیوں کے بنا پڑھتے ہیں کیونکہ ہم ہائیجینک ہیں، ہم صاف ستھرے ہیں، اور جب جوتیوں کے ساتھ پڑھتے ہیں ضروری ہے کہ ہم جوتیوں کے جو نیچے کا حصہ ہے، سول ہے، اسے صاف کریں۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 6 میں کہ جب آپ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں صلاح کے لیے، نماز کے لیے، تو آپ اپنا منہ دھو، ہاتھ کونی تک دھو، سر کا مسح کرو اور پیر ٹھکنوں تک دھو۔ اس آیت میں ذکر ہے وضو کا، کہ وضو کرنا نماز کے پہلے فرض ہے، اور اس کا ذکر آتا ہے یہودی اور عیسائی کتابوں میں بھی، مذہبی کتابوں میں بھی۔ جب ہم پڑھتے ہیں بک آف ایگزڈس چیپٹر نمبر 40 ورس نمبر 31 اور 32 میں کہا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ان کے بیٹوں کے ساتھ انہوں نے اپنے پیر اور ہاتھ دھوئے۔ Moses and Aaron and the sons, they washed their hands and feet. And they entered the temple of congregation, and when they came close to the altar, they washed thereat. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ان کے بیٹوں کے ساتھ ان نے اپنے ہاتھ اور پیر دھوئے، اور جب ٹیمپل اور کانگریگیشن میں داخل ہوئے، جب آلٹر کے نزدیک آئے تو ان نے اپنے آپ کو دھوئے۔ یہ پیغام پھر سے دہرایا گیا ہے بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 21 ورس نمبر 26 میں، جہاں کہا گیا ہے کہ پال along with the other men the next day washed and entered the temple of the congregation. سینٹ پال دوسرے آدمیوں کے ساتھ دھویا اپنے آپ کو اور وہ ٹیمپل میں داخل ہوئے۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہودی اور عیسائی مذہب میں بھی وضو کرنا فرض ہے نماز کے پہلے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، لکھا ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 1 کتاب الصلاح چیپٹر نمبر 56 حدیث نمبر 429 میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرے اور میرے مومن کے لیے یہ ساری زمین، اس دنیا کی ساری زمین ایک مسجد ہے۔ مطلب ہم مسلمان اس دنیا کے کوئی بھی حصے میں، یہ ساری زمین پہ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، ہمارے لیے مسجد ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جس کا ذکر ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 1 کتاب الادان چیپٹر نمبر 75 چیپٹر نمبر 75 حدیث نمبر 652، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم صحابہ نماز پڑھتے تھے تو ہمارا کاندھا ہمارے صحابہ کے کاندھے سے لگتا تھا، ہمارا پیر صحابہ کے پیروں سے لگتا تھا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے سنن ابو داؤد کی جلد نمبر 1 کتاب الصلاح چیپٹر نمبر 245 حدیث نمبر 666 666، اللہ کے رسول نماز شروع کرنے کے پہلے پلٹتے اور کہتے ہیں کہ اپنی قطار کو سیدھی کرو، اسٹریٹن یور روز، اور کوئی جگہ بیچ میں مت چھوڑو، اور جگہ کو قریب کرو تاکہ شیطان آپ کے بیچ میں نہ آئے۔ نماز جب ہم پڑھتے ہیں، صلاح ادا کرتے ہیں، فرض ہے کہ جب جماعت میں کھڑے ہیں تو ہمارا کاندھا ہمارے ساتھی کے کاندھے سے لگنا چاہیے، ہمارا پیر ہمارے ساتھی کے پیر سے لگنا چاہیے۔ چاہے جو آدمی آپ کے قریب، چاہے 2 لوگ کھڑے ہیں ساتھ میں، چاہے راجا یا فقیر، غریب یا امیر، گورا یا کالا، پیلا یا گھیواں،
اگر نماز کے لیے صلاح کے لیے ساتھ کھڑے ہیں تو فرض ہے کہ وہ کاندھے سے کاندھا ملا کے نماز پڑھے. یہ اسلامی بھائی چارہ ہے, فرض ہے. نماز پڑھنے کے جو اہم رکن ہیں وہ قرآن میں جن کا ذکر آتا ہے اور باقی کا ذکر آتا ہے حدیث میں. لیکن قرآن کے ذریعے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 144 144 اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, صلاح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرو. ٹرن یور فیس ٹورڈ دا سیکریڈ ماسک. جدھر بھی آپ ہیں اپنا رخ, اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کرو. یہ ہمارے لیے قبلہ ہے. کعبہ ہمارا قبلہ ہے. نماز پڑھتے وقت ہمیں رخ کرنا چاہیے مسجد حرام کی طرف. یہ فرض ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 238 میں 238 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ صلاح کے لیے کھڑے رہو تو اسٹینڈ وتھ اے ڈیوٹ فریم آف مائنڈ. آپ جب کھڑے ہوتے ہیں, عربی میں لفظ آتا قانتین, کہ اپنے ڈیوٹ فریم آف مائنڈ کے ساتھ آپ نماز پڑھو. اللہ فرماتے ہیں سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 87 میں کہ اللہ ہے سینٹ, اللہ نے نازل کیا ہے 7 آیتیں جو ہمیشہ دہرائی جاتی ہے اور قرآن عظیم. جب قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے 7 آیتیں جو ہمیشہ دہرائی جاتی ہے, اس کا مطلب ہے سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں سورہ فاتحہ کے بارے میں, اور عظیم قرآن. سورہ فاتحہ کے علاوہ باقی حصہ جو قرآن کا ہے اسے کہا جاتا ہے قرآن عظیم. تو سورہ فاتحہ کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 87 میں. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ صلاح میں آپ کو رکوع کرنا ضروری ہے. اور رکوع لفظ قرآن مجید میں کم سے کم 13 بار آیا ہے. اور صلاح کا اہم رکن جو ہے وہ سجدہ ہے. اپنے ماتھے کو زمین پہ ٹیکنا کہتے ہیں سجدہ. اور سجدہ کا لفظ قرآن مجید میں 92 ٹائمز آیا ہے. قرآن مجید 92 ٹائمز. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ال-عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 43 میں, یہاں مریم مقنت لربی کی وسجدی ورقی ما یا رقین, کہ اے مریم آپ اللہ کی عبادت کرو اور سجدہ کرو اور رکوع کرو ان لوگوں کے ساتھ جو رکوع کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں سورہ نمبر 22 آیت نمبر 77 میں کہ اے مومنو رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اچھے کام کرو تاکہ آپ فلاح پاؤ. تو کئی بار قرآن مجید میں کہا گیا ہے رکوع کے بارے میں اور سجدے کے بارے میں. اور اس کے علاوہ قرآن مجید میں کئی بار کہا گیا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. کئی بار قرآن مجید میں آتا ہے. سورہ ال-عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 32, سورہ ال-عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 132, سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59, سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 92, سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 1, سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 20, سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 46, سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 56, سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 54, سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 33, سورہ مجادلہ سورہ نمبر 58 آیت نمبر 13, سورہ تغابن سورہ نمبر 64 آیت نمبر 12. کم از کم قرآن مجید میں 12 جگہ کہا گیا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اس کا مطلب اللہ کے علاوہ جو بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں حکم کرتے ہیں ہمارے لیے فرض ہے کہ اسے ہم مانیں. تو صلاح کی باقی رکن, باقی چھوٹی چیزیں کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے وہ ذکر آتا ہے حدیث میں.
جب اللہ کے رسول کی صحیح حدیث پڑھیں گے تو باقی چیز ہمیں ملتی ہے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح بخاری میں جلد نمبر 1 کتاب الآذان چیپٹر نمبر 18 حدیث نمبر 604 میں پرے ایز یو سی می پرے، نماز پڑھو جس طریقے سے آپ مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اور یہ حدیث دہرائی گئی ہے کئی جگہ، یہ دہرائی گئی ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 9 میں حدیث نمبر 352 352، جہاں اللہ کے رسول فرماتے کہ نماز پڑھو اس طریقے سے جس طریقے سے آپ مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. تو باقی چیز نماز کے بارے میں ہمیں ملتی ہے اللہ کے رسول کی صحیح حدیثوں میں. اللہ فرماتے ہیں سورہ داریات میں سورہ نمبر 51 چیپٹر 51 ورس نمبر 56 ورس 56، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن اور انسان کو اسی لیے بنایا ہے تاکہ وہ اللہ کی عبادت کرے. اللہ نے جن اور انسان کو صرف اور صرف اسی لیے بنایا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کرے. یہ لفظ عبادت آتا ہے عربی لفظ عبد سے، جس کے معنی ہے بندہ، بندگی، اور سارے انسان اللہ کے بندے ہیں. ہمیں فرض ہے کہ ہم ہمارے خالق، ہمارے رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں. کئی مسلمانوں کو غلط فہمی ہے کہ صلاح ہی صرف اللہ کی عبادت ہے. صلاح اللہ کی ایک اہم عبادت ہے، سب سے بہترین، لیکن صرف صلاح عبادت نہیں. عبادت کے معنی عبد، بندگی، اللہ کا کہنا ماننا. جب ہم اللہ کا حکم مانتے ہیں تو ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اللہ جس چیز سے ہمیں روکتا ہے ہم اس سے پرہیز کرتے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. لیکن سب سے بہترین عبادت ہے صلاح. اور جو انسان صلاح نہیں پڑھتا ہے، صلاح نہیں پڑھنے کے کئی نقصانات ہیں. جو انسان صلاح نہیں پڑھتا اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا ایمان بھی گوائے. انسان سوچنے لگتا ہے کہ میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس دولت ہے، عیش ہے، آرام ہے، اللہ سے دور جاتا ہے. صلاح نہیں پڑھتا ہے اور دور جاتا ہے. صلاح نہیں پڑھنے سے آپ کی زندگی میں ڈسپلن نہیں آتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی شخص مجھ سے پوچھے گا، میں کئی لوگ کو جانتا ہوں جو صلاح نہیں پڑھتے لیکن ایک دم پابند ہے، اپوائنٹمنٹ کے پابند ہے، ڈسپلن ہے. میں جانتا ہوں کئی مسلمان جو صلاح نہیں پڑھتے لیکن ڈسپلن ہے. کئی غیر مسلمان ہیں جو صلاح نہیں پڑھتے لیکن ایک دم ڈسپلنڈ ہے. اپوائنٹمنٹ دیں گے برابر اس وقت پہ موجود رہیں گے. یہ ڈسپلن کا ذکر ہی نہیں کر رہا ہوں، میں اعلیٰ درجے کی ڈسپلن کی بات کر رہا ہوں. یہ تو نیچے درجے کا ڈسپلن ہے. اور آپ کبھی بھی دیکھیں گے اپوائنٹمنٹ کے بارے میں، اگر کوئی شخص اپنے ملازم کو اپوائنٹمنٹ دے رہا ہے تو اکثر وہ اگر اپوائنٹمنٹ کے پابندی بھی نہیں کریں گا اسے کوئی فرق پڑتا نہیں. میرا ملازم ہے، میں آدھا گھنٹہ لیٹ جاؤں، کیا فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ وہ اس سے نیچا ہے. اپوائنٹمنٹ دے 10 بجے کہ آپ پہنچے 10:15 کو پہنچے 10:30 کو پہنچے 11 بجے نہیں بھی پہنچے، ملازم ہے، کوئی فرق پڑتا نہیں. اگر آپ اپنے بزنس پارٹنر کو اپوائنٹمنٹ دے رہے، آپ کوشش کریں گے ٹائم پہ رہیں گے. میں میرے بزنس پارٹنر کو تکلیف نہیں دینا، اپوائنٹمنٹ کے ٹائم پہ رہیں گے. جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت مشہور اور عزت والا ہے، اگر آپ منسٹر کا اپوائنٹمنٹ لیں گے تو کیا کریں گے؟ 10 منٹ ٹائم کے پہلے پہنچیں گے، آدھا گھنٹہ پہلے پہنچیں گے. اگر وزیر اعظم کا اپوائنٹمنٹ لیں گے آپ ڈریں گے کہ اپوائنٹمنٹ چھوٹنے جائے گا تو آدھا گھنٹہ پہلے پہنچیں گے، 1 گھنٹہ پہلے پہنچیں گے. یہ انسان کی فطرت ہے. جو آپ کے نیچے ہے اس کی آپ قدر نہیں کرتے، جو برابر ہے قدر کرتے، جو اونچا ہے مشہور ہے زیادہ قدر کرتے. اس لحاظ سے اگر مان لو یہ چیز صحیح ہے، مان لو کہ یہ اپوائنٹمنٹ کا طریقہ صحیح ہے کہ اگر ٹکر کا ہے تو میں ٹائم پہ جاؤں، زیادہ اونچا ہے تو اور احتیاط لوگو. جب آپ کا اپوائنٹمنٹ آپ کے رب کے ساتھ ہے تو کتنی پابندی آپ کو کرنا چاہیے. اور رب کا مقابلہ مخلوق سے کر ہی نہیں سکتے. اگر وزیر کو ملنے کے لیے اتنی پابندی کر رہے تو اپنے رب کو ملنے کے لیے کتنی پابندی کرنا چاہیے آپ کو.
رب کا مقابلہ وزیر سے ہو ہی نہیں سکتا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. تو میں اس اپوائنٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں, اونچے درجے کی. اگر صلاح سے دور رہیں گے تو آپ کی زندگی میں ڈسپلن آئیں گا ہی نہیں. جب وزیر آپ کا تھوڑا فیور کرتا ہے تو آپ ہل جاتے ہیں, اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے. ہمارا خالق آپ کو زندگی دی ہے, ہمیں زندگی دی ہے, ہمیں اتنے نعمت دی ہے, ہم کتنا شکر ادا کرتے. اور جو سب سے بہترین نعمت ہے وہ تو ہم کبھی سوچتے بھی نہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سب سے بہترین نعمت کیا ہے جو ضروری ہے آپ کے لیے جینے کے لیے؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ ہوا. شاید آپ نے تقریر سن چکی ہے پہلے. ہاں, میں پوچھنا چاہتا ہوں کتنے لوگ ہمارے خالق کا شکریہ ادا کرتے کہ ہوا جو ہمیں چند منٹوں کے لیے نہیں ملیں گی تو مر جائیں گے. چند منٹوں کے لیے ہوا نہیں ملیں گی, ہم بولتے یا رب شکریہ, آپ نے ہمیں گھر دیا, آپ نے ہمیں گاڑی دی. کتنے لوگ شکریہ ادا کرتے پانی کے لیے, کتنے لوگ شکریہ ادا کرتے ہوا کے لیے. یہ جینے کے لیے ضروری ہے. جب میں نے میرے بچوں سے کمپٹیشن لگائی کہ سب سے زیادہ آپ کیا شکر ادا کریں گے اللہ کا, تو ایک سے بڑھ کر ایک جواب تھا. میری چھوٹی بیٹی رشدہ نے کہا سب سے بہترین میں شکریہ ادا کروں گی اللہ نے ہمیں ایمان دیا. ماشاءاللہ, یہ ہوا سے بھی بہتر ہے. ایمان جو اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ ہوا سے بھی بہتر ہے. لیکن جینے کے لیے ضروری ہوا. تو وہ خالق جو ہمیں اتنے نعمت برسا رہا ہے اس کا اپوائنٹمنٹ کا آپ کو کوئی فکر نہیں. جب آپ صلاح نہیں پڑھیں گے تو آپ کی زندگی کا جو امن ہے, جو سلامتی ہے, وہ چلے جائے گا. انسان سمجھتے ہیں کہ پیسے کے ذریعے سلامتی آ سکتی ہے. جو غریب انسان سوچتا ہے وہ امیر انسان کتنا اس کی زندگی میں امن ہے, ارے کیا 4 بیڈ روم کا فلیٹ ہے, کیا بڑی گاڑی ہے. اور اکثر وہ انوی کرتا ہے, کاش میرے پاس بھی گاڑی ہوتی, کاش میرے پاس بھی بنگلہ ہوتا ہے. اور میں ایک چیز آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اکثر آپ جائیں گے دیہاتوں میں جو لوگ ولیج میں رہتے ہیں ہریالی میں, وہ جب دیکھتے ہیں گاڑی کو گزرتے ہوئے, ارے کیا گاڑی ہے, کاش میں بھی شہر میں جاتا اور میرے پاس بھی گاڑی ہوتی. ہو سکتا ہے وہ آدمی شہر میں آتا ہے, وہ جاتے ہوئے چھوٹی گاڑی کو دیکھتا ہے, شہر میں دیکھتا ہے بڑی گاڑی, تو اس کی خواہش بڑھتی ہے میرے پاس بڑی گاڑی ہونا چاہیے. پھر دیکھتا ہے وہ اپارٹمنٹ, میرے پاس بھی کم از کم 1 بیڈ روم کا اپارٹمنٹ ہونا چاہیے, کتنی اچھی بات ہوتی. تو اللہ تعالیٰ 1 بیڈ روم کا اپارٹمنٹ دے. پھر وہ سوچتا ہے کہ کیوں نہ میرے پاس 3 بیڈ روم کا اپارٹمنٹ ہو, خواہش بڑھتی ہے. پھر وہ امیر ہو کے سوچتا ہے کہ ابھی اور پیسہ آ گیا, کیوں نہ میں بنگلہ لوں, وہ بنگلہ لیتا ہے. پھر سوچتا ہے کہ یہ بنگلہ ابھی کیا, میں اتنے سال یہاں رہ رہا ہوں شہر میں, کیوں نہ میرا آؤٹ ہاؤس ہو, فارم ہاؤس, 100 ایکڑ کا فارم ہاؤس. کدھر؟ میں لوناوالا میں. کدھر؟ پنچگنی میں فارم ہاؤس. تو وہ 100 ایکڑ کا فارم ہاؤس لیتا ہے اور جاتا ہے. ہم اور آپ فارم ہاؤس میں تو جا نہیں سکتے نا, ہمارا چھوٹا سا گھر ہے ادھر. فارم ہاؤس, امیر آدمی, کروڑ پتی ہے, فارم ہاؤس میں, اور پھر جاتا ہے ہریالی میں بیٹھتا ہے. کدھر؟ وہی جگہ جو غریب جہاں سے آیا تھا. جو غریب ہریالی میں مفت میں رہتا تھا وہ بعد میں شہر میں آتا ہے, بعد میں اپارٹمنٹ میں جاتا ہے, پھر وہ واپس امیر آدمی جاتا ہے کدھر؟ فارم ہاؤس کے اندر. وہی دیہاتی میں جو غریب آدمی زندگی بھر امن کے ساتھ ہے, وہ امیر آدمی کروڑ روپے خرچہ کرتا ہے وہ امن کو حاصل کرنے کے لیے. تو پیسے سے آپ کو امن مل ہی نہیں سکتا. جو امن آپ کو صلاح کے ساتھ ملتا ہے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ کچھ اور ہی ہے. صلاح پڑھنے کے کئی فائدے ہیں. سب سے پہلے صلاح نہ ہی آپ کو روحانی دوائی دیتا ہے, جسمانی بھی الحمدللہ فائدے پہنچاتا ہے. نہ ہی روحانی فائدے صلاح پڑھنے سے, جسمانی فائدے بھی ہے. سب سے پہلے جیسے میں نے کہا کہ آپ کا ایمان بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ انفال میں سورہ نمبر 8 آیت نمبر 2 میں, وہ مومن ہیں جو جب
اللہ کا نام سنتے ہیں ان کا دل کانپنے لگتا ہے، اور جب اللہ کے نشانیاں سنتے ہیں ان کا ایمان بڑھتا ہے اور اللہ میں اور ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فاتحہ میں سورہ نمبر 1 آیت نمبر 5 سے 7 میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی سے مانگتے ہیں اور تیری عبادت کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ راستہ جن لوگوں پہ تو نے انعام فرمایا اور وہ لوگ جو بھٹکے نہیں ہیں۔ صلاح سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے، صلاح سے زندگی میں ڈسپلن پیدا ہوتا ہے۔ جو ہم ذکر کر رہے تھے ڈسپلن کے بارے میں، صلاح پابندی سے ہمیں وقت پہ ادا کرنا چاہیے۔ اور سب سے بہترین مثال جو میں دیکھا ہوں میری زندگی میں وہ ہے سعودی عربیہ۔ سعودی عربیہ میں اذان پورے شہر میں ایک وقت ہوتی ہے، 1-2-3 منٹ کا ادھر ادھر، لیکن ایک ساتھ ہوتی ہے۔ جب اذان ہوتی ہے سارے لوگ اپنا کام دھندہ بند کر کے فوراً نماز پڑھتے ہیں، کوئی بھی ہو، چاہے باس سامنے بیٹھا ہے، اذان ہو گئی صلی، نماز پڑھو، دکان بند کر دیتے، ریسٹورنٹ بند ہو جاتی ہے، کیا نظارہ ہے، دل خوش ہو جاتا ہے، فوراً اللہ کا بلاوا آیا، اللہ سے اپوائنٹمنٹ ہے، فوراً نماز پڑھو۔ اور میں ایک خود کا تجربہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ کئی بار اللہ کے فضل سے میں سعودی عربیہ میں ملک عبداللہ کا گیسٹ رہ چکا ہوں، مہمان رہ چکا ہوں۔ ایک بار جب میں فنکشن میں گیا تھا تو فنکشن میں اس وقت تھا کہ ہمارا جو پروگرام تھا، چند لوگ تھے، ہمارا پروگرام تھا ملک عبداللہ کے ساتھ ہم عصر نماز پڑھے اور ہم وقت پہ پہنچ گئے۔ کچھ مصروفیات ہونے کی وجہ سے ملک عبداللہ تھوڑے دیر لیٹ آتے ہیں، لیکن اذان سنے، اللہ کا اپوائنٹمنٹ تھا، فوراً سب لوگ، وہ سیکورٹی گارڈ سب لوگ فوراً نماز پڑھے۔ ہم نے ملک عبداللہ کا انتظار نہیں کیا، اور ملک عبداللہ بھی کچھ کام میں ہو سکتا ہے مصروف ہو گئے، ان نے بھی نہیں کہا کہ میں میرے مہمانوں کے ساتھ پڑھوں گا، وقت ہو گیا ان نے بھی نماز پڑھ لی۔ آپ سوچ سکتے آج کے دور میں اکثر مسلمان اگر کوئی اپوائنٹمنٹ ہے وزیر کے ساتھ، اب مغرب کا وقت ہے، ارے اپوائنٹمنٹ اور وزیر لیٹ آئیں گے، مغرب ہے آدھا گھنٹہ ہو گیا، 1 گھنٹہ ہو گیا، مغرب نماز بعد میں پڑھ لیں گے، وزیر آ گیا تو میرا کام نہیں ہوئے گا، وزیر آئیں گا تو میرا کام نہیں ہوئے گا، تو اکثر کیا کریں گے، چلیں گے ہر روز تو نماز پڑھتے ہیں، مغرب نماز قضا کر لیں گے۔ اکثر سعودی عربیہ میں ماشاءاللہ فقیر یا بادشاہ، امیر یا غریب، صلاح کا وقت ہوتا ہے فوراً نماز پڑھو۔ یہ الحمدللہ زندگی میں ڈسپلن پیدا کرتا ہے۔ اور ہم اکثر انسان ہمارے چھوٹے دماغ کے ذریعے سوچتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ اگر یہ اپوائنٹمنٹ بہت مشکل سے ملا ہے، یہ میرا منتری، یہ وزیر، یہ منسٹر میرا کام کرنے والا ہے، تو اپوائنٹمنٹ چکنا نہیں چاہیے، بڑے لیٹ ہو جائے۔ سب سے بڑا مالک، سب سے بڑا وزیر کون ہے؟ ہمارا خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ غافر میں سورہ نمبر 40 آیت نمبر 60 میں، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری خواہش پورے کروں گا، خلاص۔ لیکن ہمیں اللہ پہ تھوڑی یقین ہے، ہمیں یقین ہے وہ ہمارے مینیجر پہ، ہمارے باس سے، ہمارے وزیر سے۔ اللہ پہ یقین کدھر ہے؟ جس دن اللہ پہ یقین آئے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 160 میں، اگر اللہ آپ کی مدد کرے گا تو کوئی بھی آپ پہ غالب نہیں ہو پائے گا۔ اللہ اگر آپ کی مدد کرے گا تو کوئی بھی آپ پہ غالب نہیں ہو پائے گا، لیکن اللہ اگر آپ کو چھوڑے گا تو کوئی بھی آپ کو پھر مدد نہیں کر سکے گا۔ اے مومنو، اللہ پہ ایمان لاؤ۔ صلاح سے زندگی میں ڈسپلن پیدا ہوتا ہے۔ صلاح ہمارے معاشرے کی حالت میں تبدیلی پیدا کرتی ہے، معاشرے کو سدھارتا ہے۔
بھائی چارہ بڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 چیپٹر 49 آیت نمبر 13 میں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت کے جوڑے سے پیدا کیا ہے اور تمہیں تقسیم کیا ہے قبائل میں، گروہ میں، تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکو، نہ کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کریں۔ صلاح میں 5 وقت کم از کم بھائی چارہ بڑھتا ہے۔ جیسے میں نے کہا تھا، ہم جب صلاح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں جماعت میں، ہمارا کاندھا ہمارے بازو والے کاندھے سے لگنا چاہیے، ہمارے پیر بازو والے پیر سے لگنا چاہیے، چاہے امیر ہو یا غریب، راجہ ہو یا فقیر۔ اگر نماز کے لیے ساتھ میں کھڑے تو کاندھے سے کاندھا لگنا چاہیے، پیر سے پیر لگنا چاہیے، چاہے گورا انسان ہو یا کالا، پیلا یا گھیوا، اگر نماز کے لیے کھڑا ہے تو کاندھے سے کاندھا اور پیر سے پیر لگنا چاہیے، بھائی چارہ بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ ھمزہ میں سورہ نمبر 104 آیت نمبر 1 میں، وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، لعنت ہے ہر قسم کے غیبت کرنے والوں پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 11 اور 12 میں کہ آپ میں سے آدمیوں کا ایک گروہ دوسرے پہ ہنسنا نہیں چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ آپ سے بہتر ہے، آپ لوگوں میں سے ایک خواتین کا گروہ، عورتوں کا گروہ دوسرے پہ ہنسنا نہیں چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے بہتر ہے۔ آپ ایک دوسرے کو غلط نام سے مت بلاؤ، برے نام سے مت بلاؤ، ایک دوسرے پہ شک مت کرو۔ کئی بار شک گناہ ہے۔ ایک دوسرے کے بارے میں پیٹھ پیچھے غیبت مت کرو۔ کیا آپ اپنے بھائی کا مرا ہوا گوشت کھانے کے لیے تیار ہے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر آپ غیبت کریں گے تو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا تھا مرا ہوا گوشت کھانا حرام ہے، یہاں مرے ہوئے بھائی کا گوشت کا ذکر ہے جو کینیبل ہے۔ کینیبلز مطلب جو انسان دوسرے انسان کو کھاتے ہیں، اسے کہتے ہیں انگریزی میں کینیبل۔ کینیبل بھی دوسرے انسان کو کھاتا ہے لیکن اپنے بھائی کو نہیں کھاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ غیبت کریں گے تو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے، ڈبل گناہ۔ آپ بالکل اسے پسند نہیں کریں گے۔ صلاح میں معاشرہ سدھرتا ہے اور حقانیت بڑھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عنکبوت میں سورہ نمبر 29 آیت نمبر 45 میں، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ وہ آیت کی تلاوت کرو جو اللہ نے نازل کیا اس کتاب میں، اور صلاح قائم کرو۔ بے شک صلاح فاحشی اور برے کام سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 81 میں، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ کہو کہ حق آ چکا ہے اور باطل ختم ہو جائے گا۔ باطل ختم ہونے کے لیے پیدا ہوا تھا۔ حق کی بات کرو، حق سے مت ڈرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 42 اور 43 میں کہ آپ حق کو جھوٹ سے مت بدلو، اور جب آپ حق کو جانتے ہیں تو حق کو مت چھپاؤ۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 188 میں کہ آپ رشوت مت دو جج کو، حاکم کو، تاکہ دوسرے کی دولت ہڑپ کر سکو۔ صلاح کے ذریعے معاشرہ سدھرتا ہے، حقانیت بڑھتی ہے، اور جو سلامتی ہے، امن، وہ بھی بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 28 میں کہ مومن وہ ہے جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کا ایمان بڑھتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے سے
مومن کا ایمان بڑھتا ہے، سلامتی بڑھتی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 153، جو آج پروگرام شروع ہونے کے پہلے جو قاری نے اس آیت کی تلاوت کی تھی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، کہ اللہ کی مدد مانگو صلاح اور صبر کے ساتھ، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صلاح پڑھنے کے کئی فائدے ہیں. وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے صرف میں چند اور فائدے آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ روحانی فائدے کے علاوہ جسمانی فائدے بھی ہیں، بہت سے میڈیکل بینیفٹس ہیں، میڈیکل فائدے بھی ہیں. آج کی سائنس کہتی ہے کہ جب صلاح کے دوران ہم رکوع میں جاتے ہیں، جب جھکتے ہیں رکوع میں، تو ہمارے جسم کے اوپری حصے میں خون زیادہ جاتا ہے. اس سے ریلیکسیشن ہے، بدن کو آرام ملتا ہے، اسپائن سپل ہوتی ہے، اور جو نروز ہے اسپائن کے، وہ نروز میں نرشمنٹ ہوتا ہے خون زیادہ جانے کی وجہ سے. یہ جو رکوع کی پوزیشن ہے، آج سائنس کہتی ہے یہ فلیٹولنس کے لیے بھی اچھا ہے. جب رکوع سے آپ پھر سے اوپر آتے ہیں الرفوع پوزیشن میں، تو خون جو جسم کے اوپری حصے میں جا چکا ہے واپس سے اپنی جگہ آ جاتا ہے، اور بدن میں ریلیکسیشن ہوتا ہے، آرام ملتا ہے. سلام میں جب آپ سجدہ پوزیشن میں جاتے ہیں، سجدہ اپنا فورہیڈ، ماتھا زمین پہ ٹیکنا، سجدہ جیسے میں نے کہا تھا صلاح کا ایک اہم رکن ہے. سجدے میں آج سائنس کہتی ہے کہ اس ایٹماسفیئر میں کئی الیکٹروسٹیٹک چارجز ہیں جو ہمارے سینٹرل نروس سسٹم پہ حاوی ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اسپیزم ہوتا ہے، ہمیں بیک ایک ہوتی ہے، کمر میں درد، مسل میں درد. اور اس کو گراؤنڈ کرنا بہت ضروری ہے. جس طریقے سے 3 پن پلگ ہوتا ہے، وہ 3rd پن ہوتا ہے ارتھنگ کے لیے، اسی طریقے سے سجدہ پوزیشن میں دیر از ڈومیننس آن دا فرنٹل لوب. ذہن کا حصہ جو سوچنے میں استعمال ہوتا ہے وہ فرنٹل لوب. دیر از ڈومیننس آف فرنٹل لوب اینڈ دس پریسپیٹیشن. یہ بہت فائدے مند ہے جتنے الیکٹروسٹیٹک چارجز کو ڈسچارج کرنے کے لیے. سجدے کی پوزیشن میں، سجدے کی حالت میں بھیجے میں اور خون جاتا ہے، جو بھیجے کے ہیلتھ کے لیے بہت بہترین ہے. اٹس ہیلدی فار دا برین، بھیجے کے صحت کے لیے اچھی ہے. جب سجدے کی پوزیشن میں فیس میں، چہرے کے چمڑی میں خون کا فلو زیادہ بڑھ جاتا ہے، جس سے چمڑی کی بیماری، مثال کے طور پہ فائبروسائٹس، مثال کے طور پہ چل بینڈز ہونے کے امکانات کم ہیں. اور ایک خصوصاً ٹھنڈی کے وقت یہ چہرے کے لیے بہت اچھا ہے. سجدے کے پوزیشن میں دیر لیس چانسز آف ہیونگ سائنسائٹس. سائنسائٹس بیماری کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، ہیڈ ایک ہوتا ہے. سائنسائٹس سجدے کے پوزیشن میں جو میگزیلری سائنس ہے، میں معافی چاہتا ہوں یہ میڈیکل ٹرمنالوجی کا ترجمہ کروں گا تو پوری رات نکل جائیں گی، تو معذرت چاہتا ہوں، اور کروں گا تو بھی آپ کو سمجھیں گا نہیں. یہ میگزیلری سائنس جو ہے اس کا آسٹیم جو اوپننگ ہوتی ہے، اردو میں کہہ سکتا ہوں کہ چھید، وہ میڈیا سائڈ اور انٹیریئر سائڈ میں، اٹ از لائک انورٹنگ اے پاٹ. تو سجدے کی حالت میں دیر از ڈرینیج آف دا میگزیلری سائنس. صلاح کے ڈفرینٹ پوزیشن میں، قیام، رکوع، سجدہ، اس کے اندر فرنٹل سائنسائٹس، ایتھموئڈل سائنسائٹس، اسپینوئڈل سائنسائٹس ہونے کے چانسز کم ہیں. سجدے کی حالت میں دیر ڈرینیج آف دا برونکل ٹری، جو پھیپڑے میں جو سیکریشن ہے وہ سیکریشن کے ڈرینیج ہوتا ہے. دیر از لیس چانسز آف ہیونگ برونکیکٹسس، پھیپڑے کی بیماری ہونے کے کم امکانات ہے. عام طور پہ جب ہم سانس لیتے ہیں، آج کی میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ سانس جب آپ لیتے ہیں، اندر باہر کرتے ہیں، تو صرف 2/3 حصہ، 2/3 portion آف دا لنگ ایئر از ایکسیلڈ آؤٹ. صرف 2/3 حصہ ہوا کا پھیپڑے کا باہر جاتا ہے اور نئی ہوا آتی ہے. 1/3 حصہ پرانا ہی رہتا ہے. اسے سائنس میں ہم کہتے ہیں ریسیڈول ایئر، یعنی پھیپڑے کی 1/3 حصہ جو ہے ہوا کا ویسا ہی رہتا ہے، صرف 2/3 حصہ باہر جاتا ہے اور نہیں آتا ہے.
سجدے کے حالت میں جب آپ سانس لیتے ہیں دا ایبڈومینل وسرا جو پیٹ کے آلہ ہے وہ لگتے ہیں ڈائفرام کی طرف, ڈائفرام کو دھکا دیتے ہیں, ڈائفرام دھکا دیتا ہے لوور لوبز آف دا لنگز, اس سے جو ریسیڈل ایئر ہے ایک تہائی حصہ وہ باہر نکل جاتا ہے, تو ہمارے پھیپھڑے میں ساری کی ساری جو ہوا آ رہی ہے وہ نہیں آتی ہے, اس سے پھیپھڑے کی بیماری کے کم امکانات ہے بیکاز آف فریش ایئر کمنگ ان. اس پوزیشن میں دیر از انکریز وینس ریٹرن آف دا ایبڈومینل وسرا, جو پیٹ کے جتنے آلہ ہے اس میں ایبڈومینل وینس ریٹرن انکریز ہوتا ہے. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ سجدے کے پوزیشن میں اٹ از ویری گڈ فار دوز پیپل سفرنگ فرام فیمورل ہرنیا اینڈ اوسوفیجل ہرنیا, جس کو ایسوفیجل ہرنیا ہے, ہرنیا کا لفظ سنا ہے آپ نے, ایسوفیجل ہرنیا یا فیمورل ہرنیا, یہ سلاح کی پوزیشن اس مریض کے لیے بہتر ہے. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ جو شخص ہیمورائڈ کے بیماری ہے, جس شخص کو پائلز ہے, سلاح کی پوزیشن اس کے لیے بہت اچھی ہے سجدہ کی پوزیشن. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ سجدہ کے پوزیشن میں آپ جب گھٹنے ٹیکتے ہیں زمین پہ تو سولیس مسل جو پیر کے مسل ہے, اس میں میڈیکل ٹرمنالوجی میں کہتے ہیں سولیس مسل آج سائنس کہتا ہے وہ پیریفرل ہارٹ ہے. پیریفرل ہارٹ مطلب ان جسم کے حصوں میں جو دور کے حصے میں وہاں خون کو پھیلاتا ہے, تو اس پوزیشن میں خون جو جسم کے دور کے حصے ہے وہاں بھی پہنچ جاتا ہے. جب یہ سجدے کی پوزیشن میں ہم گھٹنے ٹیک رہے تو یہاں دیر از پریشر آن دا نیز اینڈ دا مسلز, اٹ از گڈ فار دی بیک ایک. اور ہم جب پھر سے جلسے کی پوزیشن میں آتے ہیں, سجدے سے اٹھتے ہیں, تو خون واپس اپنی جگہ پہ آتا ہے, بدن کا حصہ ریلیکس ہوتا ہے, ہمیں آرام ملتا ہے. اور اس کے بعد جب ہم اٹھتے ہیں قیام پوزیشن میں, ہمارا وزن ہوتا ہے بال آف دا فیٹ پہ, پیر کے آگے کے حصے سے اٹھتے ہیں. جو مسلز آپ کے ہے تھائی کے, نی کے, پیروں کے مسلز ہے, اس کی ورزش ہوتی ہے, اور یہ مسلز کے لیے اچھے ہے, آپ کے گھٹنے کے لیے اچھا ہے, اور پیٹھ کی بیماری کے لیے اچھا ہے. میں صرف اگر میڈیکل بینیفٹ بیان کروں صلاح کے بارے میں تو انشاءاللہ گھنٹے بات کر سکتا ہوں, لیکن انگریزی میں, اردو میں نہیں. اردو میں کیونکہ مجھے مہارت نہیں ہے, انگریزی میں اگر میں صلاح کے بینیفٹ کا ذکر کرنے لگوں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ صرف میڈیکل بینیفٹ پہ تقریر کر سکتا ہوں. وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے